آپ نے فرمایا تھا کہ حضور نے رفع یدین کا حکم نہیں دیا، اچھا پچھلے جمعے فرمایا تھا، جبکہ مالک بن حویرث والی حدیث میں حکم موجود ہے۔ اب یہ رفع یدین کوئی پہلے یہ سمجھ لیں، یہ جو رفع یدین کا مطلب ہوتا ہے ہاتھوں کو اٹھانا، تو نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھانا یہ بھی رفع یدین ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ابتدا میں رکوع کے لیے جاتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا، رکوع سے جب اٹھتے تھے تو ہاتھوں کو اٹھایا، اور تیسری رکعت میں بھی حضور علیہ السلام نے رفع یدین فرمایا، لیکن پھر اس کو بعد میں آپ نے منسوخ فرما دیا، اور اس پر دلائل ہیں احادیث میں، حدیثوں ہی میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، مسلم شریف کی حدیث ہے 268، فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم، مجھے کیا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں کو بار بار اٹھاتے ہو، کأنہا اذناب خیل شمس، گویا کہ شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھوں کو بار بار اٹھاتے ہو، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ان احادیث اور بھی کئی حدیث ہیں، جامع ترمذی میں ہے، سنن نسائی میں ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیثیں موجود ہیں، یہ ساری حدیثیں بھی پڑھنی چاہیے۔ تو ان احادیث کی روشنی میں رفع یدین منسوخ کر دیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے رفع یدین کرتے تھے، بعد میں آپ نے منسوخ فرما دیا، اور جب منسوخ فرمایا تو اتنی سختی سے فرمایا کہ یہ تم کیوں اٹھا رہے ہو بار بار شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ اپنے، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ تو اس پر پھر جو غیر مقلد حضرات ہیں وہ اپنے بڑے حدیثیں پیش کرتے ہیں، تو وہ ساری حدیثیں پہلے کی ہیں، حدیثیں اگر سے 1000 ہوں، لیکن جب بعد میں ایک حدیث میں آ گیا نا منع فرما دیا، تو اب ساری حدیثیں کیا ہو جائیں گی؟ منسوخ۔ دیکھیں 135 آیتیں جس میں یہ حکم فرمایا کہ کافروں سے مل کر رہو، یعنی جہاد کا حکم نہیں تھا، حکمت عملی تھی کہ اپنے دین اسلام کو علل اعلان ظاہر نہ کرو، صبر کرتے رہو، ابھی نہ لڑو، ابھی تلوار نہ اٹھاؤ، لیکن ایک آیت نازل ہوئی کہ جہاں تم ان کو دیکھو ان سے جہاد کرو، ان سے قتال کرو، تو وہ جتنی بھی آیتیں تھیں وہ سب منسوخ ہو گئیں، اب آیت جہاد پر عمل کیا گیا، تو وہ جتنی حدیثیں ہیں وہ سب منسوخ ہو گئیں۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں حکم ارشاد فرما دیا کہ نماز میں سکون اختیار کرو، تو رفع یدین کو منسوخ فرما دیا۔ اب یہ ہے کہ مالک بن حویرث والی حدیث، اس میں حکم نہیں ہے رفع یدین کا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اتنی حدیثیں، کوئی ایک حدیث ایسی لائیں کہ جس میں حضور نے یہ فرمایا ہو کہ رفع یدین کرو، نماز میں رفع یدین کرو۔ یہ جو مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا صلو کما رأیتمونی اصلی، حضور نے یہ فرمایا کہ ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہوئے نماز پڑھتے ہو۔ تو یہاں تو نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، رفع یدین کا حکم تو ہے۔ دیکھیں قعدے کا حکم ہے، سجدے کا حکم ہے، رکوع کا حکم ہے، رکوع میں تسبیح پڑھنے کا حکم ہے، سجدے میں تسبیح پڑھنے کا حکم ہے، رفع یدین کا سرکار نے حکم کبھی نہیں فرمایا۔ جہاں بھی آپ رفع یدین کی حدیثیں دیکھیں گے نا کہ رکوع سے جاتے ہوئے حضور نے ہاتھ اٹھائے، رکوع سے اٹھ کر ہاتھ اٹھائے، اور جناب تیسری رکعت میں ہاتھ اٹھائے، تو یہ ساری وہ حدیثیں جن میں صحابہ نے سرکار کو دیکھا اور بیان کیا۔ حضور نے کبھی کسی صحابی کو حکم نہیں فرمایا کہ رفع یدین کرو۔ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دلائل ہیں، یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ کسی صحابی کو حکم نہیں فرمایا کہ بلکہ یہ حکم فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، کہ نماز میں سکون اختیار کرو، تو لہذا رفع یدین منسوخ ہو گیا۔ اچھا، اب حضرت مالک بن حویرث والی ہی حدیث لیں، یہ پوری حدیث ایک کچھ مختصر حصہ بخاری میں، کچھ مسلم میں ہے، اور کچھ سنن نسائی میں۔ جو مکمل ہے نا سنن نسائی شریف میں، بخاری میں حضرت مالک بن حویرث کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 737 اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری رکعت کے شروع میں رفع یدین کا ذکر نہیں فرمایا، اس میں صرف یہ ہے کہ حضور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کرتے اور رکوع میں جاتے وقت رفع یدین کرتے، اس میں تیسری رکعت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ پھر آ جائیں صحیح مسلم میں، صحیح مسلم میں یہ حدیث تھوڑی اضافے کے ساتھ ہے، وہ ہے 865 حدیث نمبر۔ اس میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے، صحابی عمل بیان کر رہے ہیں سرکار کا کہ حضور تکبیر کے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھاتے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین فرماتے، اس میں کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے صحیح مسلم میں۔ مکمل حدیث حضرت مالک بن حویرث کی یہ ہے سنن نسائی میں، اور وہ کیا ہے اب سنیں، سنن نسائی میں ہے 1086 اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین کرتے، پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرتے، پھر سجدے میں جاتے ہوئے رفع یدین کرتے، اور سجدے سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرتے۔ اب آپ بتائیں جتنے بھی رفع یدین کرتے ہیں، کبھی کسی کو دیکھا اپنے سجدے میں رفع یدین کرتے ہوئے؟ کوئی بھی سجدے میں رفع یدین نہیں کرتا، صرف جو غیر مقلدین ہیں جو کہتے ہیں رفع یدین سنت ہے، وہ بھی اگر رفع یدین کرتے ہیں تو وہ صرف رکوع سے اٹھتے وقت اور رکوع میں جاتے وقت، یعنی رکوع میں جاتے ہوئے اس سے پہلے رفع یدین کرتے ہیں اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرتے ہیں، سجدے میں کوئی رفع یدین نہیں کرتا، حالانکہ حضرت مالک بن حویرث کی حدیث ہے، مکمل حدیث۔ تو اگر ان کو یہ حدیث پیش کی جائے تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ منسوخ ہو گئی، سجدے والی جو روایت ہے وہ کیا ہو گئی، سجدے میں جو رفع یدین تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ تو ہم کہتے ہیں جس طرح سجدے میں جو رفع یدین منسوخ ہوا ہے،
اسی طرح رکوع سے جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے جو رفع یدین تھا وہ بھی منسوخ ہو گیا. اور وہ مسلم شریف کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, صحابہ کرام رفع یدین فرما رہے تھے. حضور نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم, مجھے کیا ہے میں تمہیں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھتا ہوں, کأنہا اذناب خیل شمس, شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح تم ہاتھ اٹھاتے ہو. اسکنوا فی الصلاۃ, نماز میں سکون اختیار کرو. تو یہ حدیث پاک ہے کہ جس کی روشنی میں ہم کہتے ہیں کہ رفع یدین کیا ہوا, منسوخ ہوا. اور حضرت مالک بن حویرث نبی پاک کے پاس کتنے دن رہے؟ صرف 20 دن. کتنے دن رہے بولے بھائی؟ اور حضرت عبداللہ بن مسعود, بخاری میں آپ کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ نبی پاک کے گھر کے ایک فرد ہیں. حضور فرماتے ہیں 4 بندوں سے قرآن سیکھو, بخاری میں 5000 حدیث پاک, حدیث نمبر ہے 5000. فرمایا 4 بندوں سے قرآن سیکھو, ان میں ایک حضرت عبداللہ بن مسعود ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یہ بھی بخاری میں کہ میں نے 70 سے زیادہ صورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہیں, 70 سے زیادہ صورتیں ڈائریکٹ سرکار علیہ السلام نے انہیں سکھائیں. آپ فرماتے ہیں صحابہ کرام کو, کیا میں تمہیں رسول اللہ کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ آپ نے نماز پڑھی اور سوائے پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھانے کے آپ نے دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھایا, کوئی رفع یدین نہیں کیا. فرمایا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے. آپ کے تمام شاگرد, مولا علی, حضرت عمر, تمام خلفائے راشدین یہ رفع یدین نہیں کرتے تھے, اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کو منسوخ فرما دیا. اللہ پاک سے دعا ہے جو سنا یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.